بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں آپ تمام صافی حضرات کے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، شکر گزار ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ معاشرے کی ایک توانا آواز کے طور پر سرگرم عمل رہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ امت مسلمہ کا جو ہاٹ ایشو جو فلسطین کا معاملہ ہے، جس طرح آپ لوگ پہلے سے ایک زبردست آواز کے ساتھ، توانا آواز کے ساتھ اس ایشو کو پٹ اپ کر رہے ہیں، آئندہ بھی پر امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس آواز کو گلی گلی کوچے کوچے تک پہنچائیں گے۔ بندہ حقیر سید روح اللہ کاظمی مجلس وحدت مسلمین کی ضلعی صدارت ہے، مولانا اسد رضا صاحب ہیں جو پورے ضلع میں قرآن سینٹرز کا سیٹ اپ ہے، تقریباً 500 کے لگ بھگ قرآن سینٹرز ہیں، ان کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ مولانا ناصر قمی صاحب ہیں، یہ ہمارے جو سینٹرل پنجاب کے مجلس علماء مکتب اہل بیت اس کے پریزیڈنٹ ہیں۔ مولانا محمد عباس جوادی صاحب، علی رضا روحانی صاحب، یہ ہمارے ضلعی اس میں باڈی میں شامل ہیں۔ آپ سب کے علم ہے کہ گزشتہ 4-5 مہینے سے فلسطین جس ظلم کا شکار ہے، غزہ کے مسلمان جس ظلم کا شکار ہیں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس میں ایز اے مسلمان قوم پوری مسلم امہ بیدار بھی ہے، اپنی آواز بھی بلند کر رہی ہے، اور ہمدردی کا اظہار بھی مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اپنا اظہار ہمدردی کا پوری مسلم امہ کر رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب تو صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی، امریکہ میں آپ دیکھیں، یورپ میں آپ دیکھیں، انگلینڈ میں آپ دیکھیں کہ جن ممالک کے حکمران اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کی پبلک بھی ان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ یعنی فلسطین کے ایشو پر یا غزہ کے معاملے میں اس ٹائم جو رائے عامہ ہے وہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ ہے، غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ ہے، لیکن پبلک سے ہٹ کے، عوام سے ہٹ کے جو ایک کردار شرمناک ہے، افسوسناک ہے، وہ ہمارے مسلم حکمرانوں کا ہے۔ کیا ہم لوگ ایز اے مسلم اسٹیٹ، ہم لوگوں کے پاس ایٹم بم بھی ہیں، ہم لوگوں کے پاس اقتدار بھی ہے، حکومتیں بھی ہیں، مضبوط ترین افواج بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم فلسطین کے معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، جو افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے اور قابل مذمت ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپنی ریاست سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنی اسٹیٹ سے، افواج پاکستان سے، کہ جو فوج پوری دنیا کے مضبوط ترین افواج میں سرفہرست ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہمارا ایک مضبوط میسیج اور مضبوط پیغام بھی غزہ کے مسلمانوں کو، غزہ کے مظلوم عوام کو کسی کنارے لگا سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو عالم تشیع ہے، ہم لوگ گزشتہ 35 سال سے ماہ مبارک رمضان کا جو آخری جمعہ ہے اس کو یوم القدس کے عنوان سے مناتے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی کے حکم پر۔ انہوں نے پورے مسلم امہ سے آج سے 35 سال قبل یہ ریکویسٹ کی تھی کہ پوری دنیا کے مسلمان آخری جمعہ کو، جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، جب تک اسرائیل کے چنگل سے آزاد نہیں ہوتا فلسطین، پوری مسلم امہ آخری جمعہ کو یوم القدس کے عنوان سے غزہ کے مظلوم عوام کی ہمدردی کے لیے اس کو منائیں۔ الحمدللہ ہم گزشتہ 35 سال سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں، اس کو پٹ اپ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حالیہ ایام میں، ان دنوں میں، گزشتہ چند ماہ سے
یہ معاملہ انتہائی گمبھیر ہوا ہے اور غزہ کے مسلمان شدید ترین ظلم کا شکار ہے. آپ کے سامنے ہے, کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, ڈھکی چھپی نہیں ہے. عورتوں کو مارا جا رہا ہے, بچوں کو مارا جا رہا ہے. اب تو اقوام متحدہ نے بھی متفقہ قرارداد سلامتی کونسل سے پاس کی ہے کہ جنگ بندی کی جائے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل اپنی بدماشی سے باز نہیں آ رہا. ہم آپ اپنے محترم صحافی حضرات کے توسط سے ضلع جنگ میں مجلس وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے پورے ضلع جنگ میں ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو کہ 25 ماہ مبارک کو آ رہا ہے, اپنے ضلع میں یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کرتے ہیں. پہلے بھی پورے ضلع میں ریلیاں منعقد ہوتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی اس ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعہ کو پہلے سے زیادہ انداز میں, پہلے سے زیادہ پرشکو انداز میں, پہلے سے زیادہ جوش اور ولولے کے ساتھ پورے ضلع میں ہم لوگ تمام تحصیلوں میں, تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اور مختلف آبادیوں میں یوم القدس کی ریلیوں کا اعلان کرتے ہیں. اور آپ کے توسط سے پورے ضلع جنگ کی پبلک کو بلا تفریق مذہب, بغیر یہ دیکھے کہ یہ شیعہ ہے, وہ سنی ہے, وہ اہل حدیث ہے, وہ بریلوی ہے, وہ دیوبندی ہے, پورے ضلع جنگ کے پبلک کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, ہم دعوت دیتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آخری جمعہ کو یوم القدس کے عنوان سے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منانے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور سب سے شرکت کی اپیل کرتے ہیں. اور ہم نے رائے صاحب کے علم میں ہے کہ ہم نے ڈی سی صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ, کیونکہ اس ٹائم جو فلسطین کا معاملہ ہے مظلومانہ حالت, قابل افسوس حالت, اس ٹائم ہمارا حق بنتا ہے. ڈی سی صاحب سے ہم نے بالمشافہ بھی ریکویسٹ کیا اور اب میڈیا کے توسط سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے معاملے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ضلع جنگ کی انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ حکومتی سطح پر آخری جمعہ کو یوم القدس کے طور پر منانے کا اعلان کریں. بہت شکریہ. کاظمی صاحب یہ بتائیں کہ کافی عرصہ سے اس شہید کی گنڈا گردی فلسطین کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں, امت مسلمہ کیا کیوں نہیں کردار ادا کر رہی اس کو خاتمے کے لیے؟ بس یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ آپ سب کے علم ہے کہ اکثر حکومتیں, اکثر حکمران, اکثر ریاستیں جو مسلم سٹیٹس ہیں, بدقسمتی کے ساتھ ہم غلام ہیں, ہم اپنے فیصلوں میں آزاد ہی نہیں ہیں. اب اس سے بڑی, اگر فلسطین کے معاملے کو, غزہ کے معاملے کو اگر اس زمانے کی کربلا کہا جائے تو یہ بعید نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ہمارے زمانے کی کربلا ہے. اور آپ کے سامنے حزب اللہ لبنان وہ اچھے انداز میں فائٹ کر رہی ہے, حماس اپنے طور پہ فائٹ کر رہی ہے, یمن کے انصار اللہ وہ 57-58 بحری بیڑوں کو نشانہ بنا چکے ہیں ابھی تک, حالانکہ وہ پوری ان کے کنٹرول میں حکومتیں نہیں ہیں, نہ حزب اللہ کے کنٹرول میں پورا لبنان ہے, نہ انصار اللہ کے کنٹرول میں پورا یمن ہے, لیکن ان میں مذہبی غیرت ہے, ان میں جذبہ ایمانی ہے, ان کے اندر مسلمان کا درد ہے, وہ اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور ایک دن بھی انہوں نے توقف نہیں کیا, ایک دن بھی نہیں رکے. حماس ہے وہ غزہ کے مظلوموں کا ان کے لیے فائٹ کر رہے ہیں, ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, وہ قابل داد ہیں. حزب اللہ ہو, حماس ہو, انصار اللہ ہو, یا جو بھی تحریکیں وہ جس انداز میں بھی فلسطین کا ساتھ دے رہی ہیں, ہم ان کی حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. تو آپ بہت اچھا اقدام کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے سب مسلمان بھائیوں کو ریلی کے انعقاد کے لیے دعوت بھی دی ہے, تو آیا کہ آپ اس حوالے سے کچھ اس وقت ان کی بنیادی ضروریات جو ہیں کہ وہاں پہ بے گھر ہو چکے ہیں, وہاں پہ ادویات کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے, کیا اس حوالے سے بھی آپ کوئی اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟
ہماری جماعت کے لیول پہ مجلس سواد مسلمین کے لیول پر ایک بڑے لیول پر امدادی کھیپ بھی پہنچائی گئی ہے کسی ذریعے سے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی ہم حاضر ہیں, اور جس جس مورچے پہ جس محاذ پر ہماری ضرورت ہوگی, روڈ پہ نکلنے کا محاذ ہے وہ محاذ بھی انشاءاللہ ہم سنبھالیں گے, ان کو ہیلپ پہنچانے کا محاذ ہے اس پر بھی انشاءاللہ ہم پورا اتریں گے. جس طرح سے ان کو جس لیول پر ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی جو ہماری بساط ہے اس کے مطابق ہم اپنا فریضہ ادا کریں. یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہودیوں کی مصنوعات کو بائیکاٹ کیا جائے, اس کے باوجود بھی بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس میں بحیثیت مسلمان ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے, ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ جو پروڈکٹس, یہ تو فتویٰ بھی آ گیا, ہمارے مراجع کا فتویٰ آ گیا کہ جو پروڈکٹس بھی اسرائیل کو بالواسطہ یا بلا واسطہ سپورٹ کرتی ہیں ان کا استعمال حرام ہے. اس میں پبلک میں اویئرنیس بھی پیدا کرنی چاہیے, لوگوں کے اندر شعور بھی پیدا کرنا چاہیے, ائمہ جمعہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, ائمہ مساجد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, آپ جیسے ہمارے محترم قابل احترام صافی حضرات کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جو لکھاری ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہر ایک فرد کو اپنے لیول پر قوم کے اندر شعور پیدا کرنا چاہیے اور قوم کے اندر بیداری پیدا کرنا چاہیے کہ جو پروڈکٹس جو مصنوعات اسرائیل کو بالواسطہ یا بلا واسطہ سپورٹ کر رہی ہیں ان کا استعمال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ جو ریلی دکھا رہے ہیں جنگ میں, آگے تو آپ کیمپ بروانہ میں دکھاتے ہیں, جنگ میں کریں گے؟ جی جنگ میں بھی ہوگی انشاءاللہ, 18 ہزاری میں بھی ہوگی, قائم بروانہ میں بھی ہوگی, احمد پور سیال میں بھی ہوگی, پورے ضلع میں ہوگی انشاءاللہ. آپ کو چونکہ قیادت کیمپ بروانہ میں جی ہم سٹارٹ کروا کے جنگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.